السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا ٹیٹوریل سیریز اسٹارٹ کر رہا ہوں جس میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسیس 2003 سمجھاؤں گا۔ مائکروسافٹ ایکسیس کو انسٹال کرنے کے لیے مائکروسافٹ آفس کے سیٹ اپ میں اس کے آپشن کو چیک کریں۔ یہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہوگا، مطلب مائکروسافٹ ایکسیس مائکروسافٹ آفس کے پیکج میں آتا ہے۔ مائکروسافٹ ایکسیس کو ہم لوگ ڈیٹا بیس کے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کے بارے میں آپ کو اس لیسن میں سمجھاؤں گا۔ اس سیریز میں سب سے پہلے کوئی 4-5 ویڈیو تھیوریز پہ بناؤں گا کہ ہم لوگ ایکسیس کو کیوں یوز کرتے، اس کا کیا فائدہ ہے، ایکسیس میں ہم لوگ ڈیٹا کدھر اسٹور کرتے ہیں، اس سے ہم لوگ کس طرح ڈیٹا نکالتے ہیں، اور اس طرح کے ٹاپکس ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ پریکٹیکل ویڈیوز بناؤں گا جس میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسیس یوز کر کے دکھاؤں گا۔ یہ ٹیٹوریل سیریز میں ایک کتاب سے دیکھ کے بنا رہا ہوں۔ کتاب میں سیکنڈ ایئر FSC ICS کا یوز کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ سیکنڈ ایئر ICS کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ٹیٹوریل سیریز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا بیس کو سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے مجھے ڈیٹا آپ کو سمجھانا ہوگا کہ ڈیٹا کیا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم لوگ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور جن کا ایک واضح معنی ہو، انہیں ہم لوگ ڈیٹا کہتے ہیں۔ فیکٹس دیٹ کین بی ریکارڈڈ اینڈ ہیو امپلیسٹ میننگ، وہ چیزیں جنہیں ہم لوگ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور جن کا ایک کلیئر معنی ہو، انہیں ہم لوگ ڈیٹا کہتے ہیں۔ جیسے کہ نیم، آپ کا نام، ہم اسے اسٹور کرتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز، آپ ٹیلی فون نمبر اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے موبائل میں اسٹور کرتے ہیں۔ اسی طرح ای میل ایڈریس، اپنے دوستوں کی آپ ای میل آئی ڈی وغیرہ سیو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیٹا ہے۔ اس کے علاوہ پکچرز، آڈیوز، موویز، یہ بھی ایک طرح کا ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا بیس، A database is a collection of related data۔ ایک ہی طرح کے ڈیٹا کے کلیکشن کو ہم لوگ ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ ایک ہی طرح کے ڈیٹا کے کلیکشن کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ مطلب ایک ناموں کا لسٹ ایک ڈیٹا بیس ہے۔ ایک ٹیلی فون نمبر کا لسٹ، ڈائریکٹری، ایک ڈیٹا بیس ہے۔ ادھر میں لسٹ کرتا ہوں۔ نیمز آف 5th کلاس اسٹوڈنٹس، 5ویں جماعت کے طلباء کے نام، اگر آپ اسے کسی لسٹ میں لکھیں گے تو یہ ایک ڈیٹا بیس ہے۔ فون نمبر آف مائی ریلیٹیوس، میرے رشتہ داروں کے فون نمبر، اگر میں اسے کسی بک میں لکھوں تو وہ ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوگا جو کہ ایک ڈیٹا بیس ہے۔ ای میل ایڈریس آف مائی فرینڈس، میرے دوستوں کے ای میل ایڈریس کا لسٹ، وہ ایک ڈیٹا بیس ہے۔ ایک ڈیٹا نہیں، اگر وہ ایک ڈیٹا ہوگا تو وہ ڈیٹا ہے۔ ایک سے زیادہ، کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا، ڈیٹا بیس ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اسے ہم لوگ شارٹ فارم میں DBMS کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس سے ہم لوگ اپنا ڈیٹا بیس بناتے اور اسے مینٹین کرتے ہیں۔ Database management system is a collection of programs that enables users to create and maintain a database۔ ایک ایسا پروگرام جسے ہم لوگ ڈیٹا بیس بناتے ہیں اور اس سے مینیج کرتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کو، تو اسے ہم لوگ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرام ہے مائکروسافٹ ایکسیس جو اس ٹیٹوریل سیریز میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور ایک اور ہے DBASE5۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن سب سے مشہور جو ہے وہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے۔ اب مائکروسافٹ ایکسیس کو ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ڈیٹا بیس سے پہلے فائل اپروچ جو تھا، ٹریڈیشنل فائل اپروچ، اس میں بہت سے پرابلمس تھے۔ اب میں کچھ پرابلم لسٹ کرتا ہوں، جیسے کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی، اسے ہم لوگ ڈیٹا ڈپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریڈنڈنٹ کا مطلب ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا ہونا۔ اب
پہلے جو تھا ڈیٹا بیس سے پہلے، فار ایگزامپل 2 فائلوں میں ہم لوگ مطلب اسٹوڈنٹ کے ڈیٹیل، مطلب اسٹوڈنٹ کے بایوگرافی یا اسٹوڈنٹ کس کلاس میں پڑھتا ہے، کس سیکشن میں پڑھتا ہے، اس کا کیا رول نمبر ہے، یہ ہم لوگ ایک فائل میں اسٹور کرتے تھے، اور ایک اور فائل میں اس کا رزلٹ اسٹور کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ نے بایو میں کتنا مارکس لیا ہے اور انگلش میں اس نے کتنا مارکس لیا ہے، تو یہ ایک اور فائل میں اسٹور کرتے تھے۔ اب ان دونوں فائلوں میں ہمیں لکھنا ہوگا رول نمبر اسٹوڈنٹ کا اور نام، شاید کلاس بھی۔ تو دونوں فائلوں میں جو چیزیں کامن ہیں ہم لوگ اسے ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس چیزوں کو ہم لوگ ڈیٹا بیس یوز کر کے صرف ایک بار لکھ سکتے ہیں، مطلب ایک سے زیادہ ہمیں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، مطلب یہ ایک پرابلم ہمارا ڈیٹا بیس سالو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا انکنسسٹنسی، ہم لوگ ڈیٹا کو مشکل سے ایڈٹ کرتے تھے، مطلب ابھی اگر 2 فائلوں میں آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اگر آپ نے ایک فائل میں رول نمبر چینج کرنا ہوا تو آپ کو دوسرے فائل میں بھی وہ رول نمبر چینج کرنا ہوگا خود مینولی۔ اگر ہم ڈیٹا بیس یوز کریں گے اس میں ہمیں ایک بار لکھنا ہوگا اس انفارمیشن کو، جب ہم اسے ایک بار لکھیں گے اور اسے چینج کریں گے تو آبویسلی ہمیں بار بار اسے چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب ایڈیٹنگ ہمیں اپنے ڈیٹا کا وہ بہت آسان ہوگا ڈیٹا بیس میں۔ پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنس، پہلے پتہ نہیں ایک پروگرام ایک کمپیوٹر میں چل سکتا تھا، شاید اس کمپیوٹر میں اس فائل کو، اس ڈیٹا کو چلانے کے لیے وہ پروگرام انسٹال ہے کہ نہیں ہے، مطلب اس طرح کے پرابلم ہوتے تھے۔ اب ڈیٹا بیس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا۔ لیک آف فلیکسیبلٹی، اب ایکسس ڈیٹا بیس کے لیے بنا ہوا ہے، اب اس میں بہت سے یوزفل ٹول ہے جو ہمارا کام بہت آسان کرتا ہے، مطلب ڈیٹا بیس کو بنانے میں، اس میں کچھ ویلیو اسٹور کرنے میں، اسے مینیپولیٹ کرنے میں، مطلب اس میں ہمارے پاس بہت سے ٹولس ہیں، ہمارے پاس بہت سے فلیکسیبلٹی ہے۔ پہلے ہم لوگ جو پرانے فائل فارمیٹ کو یوز کرتے تھے، اگر ہم وہ یوز کریں جیسے کہ نوٹ پیڈ وغیرہ، یا چلو اگر میں ایکسس بھی یوز کروں تو اس میں ہم لوگ ڈیٹا بیس کے کام نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے پاس اس طرح کے ٹولز نہیں ہیں جس سے ہمارا کام آسان ہو۔ ڈیٹا بیس میں ہم لوگ 2 ٹیبل کو ریلیشن دے سکتے ہیں، اور ٹریڈیشنل فائل اپروچ میں یہ ایک پرابلم ہے۔ ڈیٹا شیئرنگ ڈیفیکلٹی، پہلے ڈیٹا کو شیئر کرنے کا بھی ایک پرابلم تھا، مطلب ابھی ایک بڑا لسٹ ہے ناموں کا، ہمیں اس میں سے صرف کچھ ناموں کے رزلٹ چاہیے، تو ہمیں وہ نام ان میں سے ڈھونڈنا پڑے گا، سرچ کرنا پڑے گا پہلے، پھر اسے فارمیٹ دینا ہوگا کہ ہم اس طرح چاہتے اس کا یہ لے آؤٹ ہو، پھر اسے پرنٹ کریں گے، مطلب تھوڑا سا مینول کام ہے، تھوڑا سا مشکل ہے ہمیں کوئی ڈیٹا شیئر کرنا۔ اب مائکروسافٹ ایکسس یوز کر کے ہم لوگ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئریز ہے، رپورٹس ہے، جسے ہم لوگ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسس میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹیبل کے شکل میں اسٹور ہوتا ہے، ٹیبل میں اسٹور ہوتا ہے۔ ان مائکروسافٹ ایکسس ٹیبل ہولڈز دا ڈیٹا۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رول نمبر، اسٹوڈنٹ نیم، کلاس، سیکشن، ہاسٹل اور ڈیٹ آف برتھ، یہ اس میں جتنے بھی ڈیٹا ہے یہ ٹیبل میں، ایک ٹیبل کی شکل میں اسٹور ہے۔ ایچ ڈیٹا بیس کنٹینس 1 اور more tables۔ اب اگر ایک اسکول میں ڈیٹا بیس سسٹم اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ٹیبل سے زیادہ ٹیبل مطلب آپ کو بنانا ہوگا، جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے، لائبریری کے لیے، اور ٹیچرس کے لیے، اسٹوڈنٹ کی فیس کے لیے، اسٹوڈنٹ کے ریزلٹس کے لیے، تو ایک سے زیادہ ٹیبلوں میں ہمیں کام کرنا ہوگا۔ انٹائری، an item about which data is collected is known as an entity۔ جس چیز کے بارے میں آپ ڈیٹا اسٹور کرنا چاہتے ہیں اسے ہم لوگ انٹائری کہتے ہیں۔ آپ اگر کسی اسٹوڈنٹ
کے بارے میں کوئی انفارمیشن ڈیٹا اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ ایک انٹائٹی ہے. اگر آپ کسی بک کے بارے میں ایک بک کا ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں تو بک آپ کا انٹائٹی ہے. ایٹریبیوٹ. An attribute is a property or characteristic of an entity. Attribute ایک خصوصیت ہے، مطلب یہی انفارمیشن ہے اصل میں. انٹائٹی آپ جس کے بارے میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں، ایٹریبیوٹ آپ کیا اسٹور کر رہے ہیں. مطلب آپ اگر اسٹوڈنٹ کا نام اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ انٹائٹی ہے اور اس کا نام ایک ایٹریبیوٹ ہے. اگر آپ بک آئی ڈی اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو بک انٹائٹی ہے اور بک آئی ڈی ایٹریبیوٹ ہے. ہم لوگ اس انٹائٹی اور مطلب ٹیبلز کو ہم لوگ اس طرح ٹیبل کا ایک اسٹینڈرڈ نوٹیشن جو ہے یہ ہے. سب سے پہلے ہم لوگ کیپٹل لیٹر میں انٹائٹی لکھتے ہیں. اب میں اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیبل بنا رہا ہوں تو میں اسٹوڈنٹ باہر لکھوں گا اور جو ایٹریبیوٹس ہے وہ میں بریکٹ کے اندر لکھوں گا اور ہر ایٹریبیوٹ کے درمیان میں کاما دوں گا اس طرح. اب یہ نیم، کلاس، سیکشن، رول نمبر یہ سب ایٹریبیوٹ ہے اور جس کے بارے میں ایٹریبیوٹ سیو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک انٹائٹی ہے. اسی طرح بک کے بارے میں ایٹریبیوٹ وہ کرنا چاہتا ہوں، اسٹور کرنا چاہتا ہوں. بک کو میں کیپٹل لکھوں گا بریکٹ کے باہر کیونکہ یہ ایک انٹائٹی ہے اور بریکٹ کے اندر میں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس لکھوں گا: بک آئی ڈی، ٹائٹل، آتھر، ڈیٹ پبلشڈ. اب ان میں سے رول نمبر اور بک آئی ڈی کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. ہم لوگ انڈر لائن کرتے ہیں یونیک فیلڈز کو، یونیک ایٹریبیوٹ کو. اسے ہم لوگ پرائمری کی کہتے ہیں. پرائمری کی کو ہم لوگ انڈر لائن کرتے ہیں مطلب اسٹینڈرڈ نوٹیشن میں کسی بھی ٹیبل کا. پرائمری کی کیا ہے؟ ایچ انٹائٹی in a database must have a unique key field known as the primary key. ہر ڈیٹا بیس میں ایک یونیک فیلڈ ہونا چاہیے، ایک یونیک ایٹریبیوٹ ہونا چاہیے جنہیں ہم لوگ پرائمری کہتے ہیں. پرائمری کی کو ہم لوگ کس طرح وہ کرتے ہیں؟ انڈر لائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب رول نمبر ایک پرائمری کی ہے. میں نے کہا کہ ایک یونیک فیلڈ جو کہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا. رول نمبر ایک یونیک چیز ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا یونیک ہوتا ہے. اسی طرح بک آئی ڈی ایک یونیک ایٹریبیوٹ ہے، ہر بک کا الگ بک آئی ڈی ہوتا ہے. اسی طرح ہر سٹیزن کا الگ وہ ہوتا ہے، NIC نمبر ہوتا ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہوتا ہے. تو ہم لوگ اگر کسی سٹیزن کا ڈیٹا بیس بنانا چاہیں تو ہم اس کے NIC نمبر کو پرائمری کی بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک یونیک ایٹریبیوٹ ہے. پرائمری کی. اچھا، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ رول نمبر میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یونیک ہوتا ہے تو ہم اسے پرائمری کی بنا سکتے ہیں. بک آئی ڈی بھی یونیک ہوتا ہے اور NIC نمبر. تو یہ تینوں ایک یونیک ایٹریبیوٹ ہے، ایک یونیک کی فیلڈ ہے جنہیں ہم لوگ پرائمری کی بنا سکتے ہیں. ہم لوگ کس طرح بناتے ہیں یہ میں آپ کو پریکٹیکل والے ویڈیوز میں دکھاؤں گا کہ ہم لوگ کس طرح پرائمری کی بنا سکتے ہیں. تو آج کے لیسن میں اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. اگلے لیسن میں آپ کو ریلیشنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹیبلز کے درمیان ریلیشنز بھی ہوتے ہیں اور ان ریلیشنز کو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ اسے کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ کوئی ویڈیو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں. مائکروسافٹ ایکسس کے مزید ٹیوٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزٹ کیجئے جو ہے mavenapt.com. دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.